مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا کہ بہنوئی اپنی بالغ سالی پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ ہاتھ اٹھانا تو دور، سالی سے تو بہنوئی کا پردہ ہے اللہ کے بندے۔ میری 4 شادیاں ہیں، میں تو آج تک کسی سالی کے سامنے نہیں گیا، چاروں شادیوں میں الحمدللہ۔ لوگ ایک شادی میں سالی کے پاس چلے جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، فلاں۔ کیوں بھائی؟ وہ تو تمہارے لیے نامحرم ہے جب تک اس کی بہن تمہارے نکاح میں ہے۔ کیا معاملہ آپ نے؟ ہاتھ اٹھانا، مارنا، سمجھانا، بیٹھنا، بات کرنا تو رہا دور۔ آپ کا سالی سے 100% پردہ ہے بھائی، اس پردے کے معاملے کو سمجھائیں۔ ہاتھ اٹھانے والی بات تو یہ تو ایسے جیسے راہ جاتی کسی عورت پہ آپ ہاتھ اٹھا لیں۔ مفتی صاحب پہلے سے سنتے آتے ہیں کہ دائیں آنکھ کا پھڑکنا یا بائیں آنکھ کا پھڑکنا کوئی نشانی ہوتی ہے، ایسا ہے یہ شرک والی بات ہے؟ بھائی آنکھ کا پھڑکنا خون کی گردش سے ہوتا ہے، یوں نہیں ہے کہ دائیں آنکھ پھڑکے گی تو اچھائی کی خبر ہے، بائیں آنکھ پھڑکے گی تو برائی کی خبر ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی بنی بنائی باتیں ہیں، قرآن حدیث میں اس کو پروف موجود نہیں ہے۔ پروف ہو تو میں تب بات کروں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دائیں ہاتھ پہ خرچی ہو اور بائیں تلی پہ خرچی ہو تو پتہ نہیں پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کریڈٹ ڈیبٹ ہو رہا ہے، یہ اپنی طرف سے بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اے ٹی ایم میں اگر آپ ڈیبٹ کر لیں نا کچھ پیسے، کبھی آپ کی الٹی تلی پہ خرچی نہیں ہوتی، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی بات۔ اچھا کوا کہیں کسی دیوار پہ بیٹھ جائے یا چھت پہ بیٹھ کے کہیں کرے تو کہتے ہیں نحوست آ گئی ہے، اور بیچاری وہ مرغی اذان دے تو کہتے ہیں ذبح کر دو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ مرغیاں بھی اذان دیتی ہے، مرغے بھی اذان دیتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ مرغ کے ذمہ اذان دینا۔ یہ نماز والی اذان نہیں ہے کہ مرد دے گا عورت نہیں دے گی، یہ مرغے والی اذان ہے، وہ مرغی بھی دے سکتی ہے، تو اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔